اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ستمبر شمارے کے صفحہ نمبر 11 کے اوپر فرحت لاہور سے اپنے تجربات تحریر کرتی ہیں۔ لکھتی ہیں: محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ سالہ سال سے عبقری رسالہ میں شائع ہونے والے ٹوٹکوں اور وظائف سے مستفید ہو رہی ہوں۔ اپنے چند آزمودہ تجربات تحریر کر رہی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ انہیں عبقری رسالے میں ضرور شائع کیجیے گا تاکہ میری وجہ سے لوگوں کا نفع ہو، پیچس سے لمحوں میں نجات پائیں۔ اگر کسی کو پیچس لگ جائیں تو اس کے لیے دہی، کیلا اور اسبغول ایک شاندار قدرتی علاج ہے۔ ان تینوں چیزوں کو تھوڑی مقدار میں ملا کر کھائیں، انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہی آرام محسوس ہوگا۔ منہ میں ہونے والے چھالوں کا علاج: اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو کمل ڈوڈا 50 گرام، تباشیر 25 گرام اور چھوٹی الائچی 10 گرام لیں اور اس کو پیس کر باریک پاؤڈر بنا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے سکون ملتا ہے، چھالے جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ ریشہ اور سینے کی جکڑن کا نسخہ: چھوٹے بچے سردی لگنے کی وجہ سے اکثر سینے کی جکڑن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور دودھ پینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ساگودانہ اور شہد بہترین علاج ہے۔ ساگودانہ پیس کر شہد ملا کر چنے کے برابر بچے کو چٹائیں۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو آدھی مقدار میں دیں۔ اس سے ریشہ موشن یا الٹی کے ذریعے خارج ہو جائے گا اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی کھانسی کے لیے مفید: اگر کھانسی مسلسل ہو رہی ہو تو خشک دھنیا منہ میں رکھ کر چبائیں اور اس کا رس پی جائیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل کرنے سے کھانسی میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ گلے میں خراش ہو تو اس سے گلا صاف ہو جائے گا۔ پیٹ کی خرابی اور الٹی کے لیے: اگر پیٹ خراب ہو، بار بار الٹی آ رہی ہو یا پیٹ میں شدید درد یا مروڑ ہوں تو سونف اور چھوٹی الائچی کو پانی میں ابال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بچوں کو ہو تو انہیں تھوڑی مقدار میں یہ پانی پلائیں، فوراً فائدہ ہوگا۔ اگر معدے میں گیس بنتی ہو تو یہ قہوہ اس کا حل ہے۔ ستمبر شمارے کے صفحہ نمبر 15 پر ایک بہن اپنے روحانی تجربات بیان کرتی ہیں۔ لکھتی ہیں: محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میرے گھر میں جنات کا بسیرا تھا اور وہ مجھے مسلسل تنگ کرتے تھے۔ یہ جنات میرے ساتھ انتہائی نازیبا حرکتیں کرتے، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مجھے نوچ رہے ہوں۔ وہ ساری رات مجھے سونے نہ دیتے۔ کبھی دیوار پر پراسرار الفاظ نمودار ہوتے جو پہلے واضح ہوتے، پھر آہستہ آہستہ مان پڑ جاتے اور آخر کار غائب ہو جاتے تھے۔ اس خوفناک صورتحال میں میرے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو جاتی، جیسے کسی بھی لمحے دل کا دورہ پڑنے والا ہو۔ پوری رات یہی کیفیت رہتی، میں شدید خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتی۔ یہ مسئلہ میرے ساتھ والدین کے گھر سے چلا آ رہا تھا اور شادی کے بعد بھی ختم نہ ہوا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، مگر میری معصوم اولاد بھی ان جناتی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ جنات اپنی خباثتوں اور غلیظ حرکتوں سے باز نہ آئے۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی راتوں کو ڈر اور خوف کی وجہ کانپنے لگتا، کافی دیر بعد جا کر اس کی طبیعت بحال ہوتی تھی۔ اس پریشانی کا ذکر جب میں نے اپنی ایک سہیلی سے کیا تو اس نے مجھے عبقری کا تعارف کروایا۔ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرنے اور 100 مرتبہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ کر حجویری سلسلے کے تمام بزرگوں کو ایصال ثواب کرنا شروع کیا۔ جنات کی شرارتیں کم ہونے لگیں اور کچھ ہی عرصے میں اثرات واضح طور پر کم ہو گئے۔ کبھی کبھار وہی صورتحال دوبارہ شروع ہونے لگتی ہے، مگر روحانی اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ
ان اعمال کی برکت سے میرے سسرال میں مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوتی۔ امید ہے انشاءاللہ جلد ہی تمام مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ ستمبر شمارے کے صفحہ نمبر 17 پہ شگفتہ لاہور سے اپنے اعمال کے تجربات بیان کرتی ہیں۔ لکھتی ہیں، آج عبقری قارئین کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے عبقری سے کون سے اعمال کیے اور ان کے مجھے کیا فائدے ہوئے۔ میں نے عبقری میگزین میں یا حی یا قیوم کی برکات پڑھیں تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو بھی مسئلہ یا پریشانی ہوتی میں یہی وظیفہ پڑھتی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایک دن میں امی کے گھر گئی تو میری بڑی بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ بہن نے بتایا کہ ان کا زیور چوری ہوا ہے اور اسے گھر کی ملازمہ پر شک ہے، کیونکہ ایک دن وہ نکلی تو مجھے لگا اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ جب میری بہن اس کے پیچھے گئی تو وہ تیزی سے چلنے لگی اور گھر کے صحن میں جہاں وہ کپڑے دھوتی ہے اور صفائی کا سامان یعنی جھاڑو وغیرہ رکھتی ہے وہاں چلی گئی۔ جب بہن اس کے پیچھے گئی تو وہ تیزی سے صحن کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگی، جیسے کہ کوئی چیز کپڑوں میں چھپانا چاہتی ہو۔ میری بہن کو اتنا نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی سفید چیز ہے۔ بعد میں نے دیکھا تو میرا سونے کا ہار غائب تھا۔ میں نے اپنی بہن کی بات سنی تو یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور دل ہی دل میں اس ملازمہ پر پھونک مارتی رہی۔ اللہ سے دعا کی کہ اس ملازمہ نے اگر کوئی چیز اٹھائی ہے تو وہ واپس رکھ دے، کیونکہ شک کی بنیاد پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دوسرے یا تیسرے دن جب میں واش روم گئی تو وہاں سفید رنگ کا رومال پڑا ہوا تھا، اس میں میری بہن کا ہار تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ملازمہ نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ سفید رومال میں بند تھا۔ ویسے بھی میری بہن کا ہار اس باتھ روم میں کیسے پہنچا؟ خیر میری بہن خوش تو ہوئی، لیکن حیران اس بات پر کہ ملازمہ نے چیز پہلے چرائی اور واپس کیوں رکھ دی۔ پھر میں نے بہن کو بتایا کہ یہ سب یا حی یا قیوم کا کمال ہے، اس لیے مجھے اس کلام سے محبت ہو گئی ہے۔ چلتے پھرتے جب یاد آئے تو میری زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 03327552 نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔